السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پالیٹکس ود اجمل ولی کا۔ آج کے بلاگ میں ڈسکس کریں گے تحریک انصاف کے 4-5 MNAs کو جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے جو نئی آئینی ترمیم آ رہی ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے جو ترمیم آ رہی ہے، جس میں جو سرکاری افسران ہیں ان کی مدت ملازمت میں جو ہے وہ توسیع کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے 4-5 MNAs جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومتی ترمیم کی حمایت کریں گے، اور اس حوالے سے کون کون سے نام ہو سکتے ہیں وہ ہم آج کے ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ یہ انفارمیشن نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کمپین ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی خاصہ جو ہے وہ زبردست قسم کا رد عمل بھی شو کر رہی ہے۔ اور ولاگ کے دوسرے مرحلے میں ہم ڈسکس کریں گے مسلم لیگ نون نے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن سے بالآخر جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر لیا اور فیصلہ کیا ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ 2025 میں ہوں گے، اگرچہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے، بلکہ جب پنجاب میں جو ہے وہ عبوری حکومت تھی، محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، قائم مقام وزیر اعلیٰ تھے، اور اس وقت سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں، اور اس حوالے سے موجودہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے انہوں نے الیکشن کروانے کے لیے بہت سے جو ہے وہ پروپیگنڈا کیے، اور ہر ممکن یہی کوشش رہی کہ الیکشن کسی طریقے سے ڈیلے کر لیے جائے، اور بالآخر یہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن 2024 میں نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں موجودہ آئینی ترمیم کو، جو کہ اسمبلی کے موجودہ جوائنٹ سیشن میں جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ ہمارے نمبرز تقریباً پورے ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ جی فیس سے رابطے کیے جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1-2 روز میں اس حوالے سے باضابطہ طور پہ جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ مولانا اگرچہ جو ہے وہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، لیکن یہ آئینی ترمیم ہے، اس حوالے سے ممکن ہے کہ مولانا کوئی ادروائز فیصلہ کر لے۔ تھوڑا ہم ڈسکس کرتے ہیں تحریک انصاف کے MNAs کو۔ یہ MNAs جو ہیں وہ اس وجہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان میں سے 4 MNAs کا نام جو ہے جن کے بارے میں سوشل میڈیا کمپین کی جا رہی ہے وہ فیصل آباد ڈویژن سے ہے، اور ایک MNA مبارک زیب ہے جو کہ آزاد حیثیت سے انہوں نے تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ہرایا تھا۔ مبارک زیب کا تعلق جو ہے یہ باجوڑ سے ہے، اور باقی 4 MNAs جو ہیں یہ فیصل آباد سے ہیں جن کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے یہ ٹرولنگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کی جا رہی ہو، لیکن 4 MNAs جو ہیں ان کے نام فیصل آباد ڈویژن سے سامنے آئے ہیں، اور پہلا نام سامنے آیا ہے فیصل آباد ضلع سے، وہ ہے سعد اللہ بلوچ کا نام، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پچھلے 2-3 دن سے جو ہے وہ غائب ہیں، ان کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے، لیکن جو ہے وہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی باقاعدہ ویریفیکیشن نہیں ہوئی۔ ہم نے بھی 2-3 دفعہ ان سے بات کی جب 3-4 روز پہلے ان کی کڈنیپنگ یا ان کی فیملی کی کڈنیپنگ کے حوالے سے انفارمیشن سامنے آئی تھی، ہماری بھی ان سے بات ہوئی، لیکن انہوں نے اس طرح کی کسی بھی انفارمیشن کو جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا۔ البتہ ان کا نام جو ہے وہ موجودہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کا حصہ بن جائیں گے اور حکومتی ترمیم کے حق میں جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اور دوسرا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے کمالیہ سے، ریاض فتح ہے، ان کی اہلیہ آشفا ریاض فتح بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر یا سنی اتحاد کونسل کی حمایت سے جو ہے وہاں پہ آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئی ہیں، بعد میں تحریک انصاف کا حصہ بن گئے تھے۔ ریاض فتح جو ہے وہ طویل عرصے سے منظر عام سے غائب ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ روپوش ہیں، جبکہ بہت سے حلقے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر ہیں۔ البتہ جو دوسرا نام سامنے آیا ہے وہ ریاض فتح کا، پہلا نام جو ہے وہ سعد اللہ بلوچ کا ہے، اور دیگر جو 2 نام ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ جھنگ سے ہے، صاحبزادہ محبوب سلطان ہے، اور ان کے قریبی عزیز ہے صاحبزادہ امیر سلطان، اور یہ 4 نام جو ہے یہ فیصل آباد ڈویژن سے سامنے آئے ہیں۔ 5واں نام جو ہے یہ مبارک زیب کا، جس طرح کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ باجوڑ سے ہے۔ آئینی ترمیم جو ہے وہ 1-2 روز میں باضابطہ طور پہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں جو ہے وہ پیش کر دی جائیں گی، جس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ ووٹنگ کا مرحلہ شروع ہوگا، اور اب یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے بیرسٹر غور، وہ باضابطہ طور پہ اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے یا حکومتی ترمیم کے حق میں جو ہے وہ ووٹ پاس کیا تو ان کے ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ البتہ جو ہے وہ فیصل آباد ڈویژن کی حد تک ہم بات کریں تو یہاں پہ زبردست قسم کا پچھلے دنوں سے جو ہے وہ ایک کمپین چل رہی تھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی تھی، اور پی ٹی آئی کے سرکلس میں بھی یہ نام جو ہے وہ کافی دنوں سے جو ہے وہ گھوم رہے تھے کہ یہ 4 لوگ جو ہے یہ عمران خان کے نام پہ جو ووٹ
لے کر پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہیں یہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ صاحبزادہ محبوب سلطان اور صاحبزادہ امیر سلطان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں پاکستان سے باہر ہیں۔ سعد اللہ بلوچ کا ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کڈنیپ کر لیے گئے ہیں، لیکن ان کی فیملی کی طرف سے ابھی اس حوالے سے باضابطہ طور پہ کوئی کنفرمیشن نہیں آئی، اور ریاست آنا جو ہے یہ پاکستان سے باہر ہیں۔ باجوڑ سے مبارک زیب جو ہے یہ MNA ہیں، ان کے بھائی جو ہے وہ دوران انتخابی مہم جو ہے ان کا مرڈر ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ مبارک زیب نے الیکشن کمپین میں حصہ لیا تھا، آزاد حیثیت سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا، PTI کا ٹکٹ مانگ رہے تھے، لیکن PTI کی جو KP کی قیادت ہے انہوں نے ٹکٹ جو ہے وہ مبارک زیب کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے کسی امیدوار کو دے دیا تھا، ان کو مبارک زیب نے آزاد حیثیت سے شکست دی تھی اور بعد میں PTI کا حصہ بن گئے تھے۔ اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ پاس کریں گے۔ اس حوالے سے باضابطہ طور پہ 1-2 روز میں جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ یہ منڈے کو یا ٹیوزڈے تک جو ہے وہ اس حوالے سے باضابطہ طور پہ کوئی نہ کوئی صورتحال سامنے آ جائے۔ اور دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ PTI اپنے ان فارورڈ بلاک کے یا وہ رہنما یا وہ MNAs جو عمران خان کے ووٹ کے اوپر کامیاب ہو کے پارلیمنٹ کے اندر پہنچے ہیں، اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ولاگ کے دوسرے مرحلے میں ڈسکس کرتے ہیں بلدیاتی الیکشن کو۔ طویل عرصے سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، اور اس حوالے سے آج باضابطہ طور پہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے۔ اگرچہ یہ ایک آئینی ضرورت تھی، اس حوالے سے جو ہے باضابطہ طور پہ اس حوالے سے باضابطہ طور پہ ملک کے دیگر صوبوں میں، سندھ میں، KP میں، بلوچستان میں جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو چکے تھے، یہ آئینی ریکوائرمنٹ تھی، اور پنجاب میں جو ہے وہ الیکشن نہیں ہو سکے تھے، اور ماضی میں جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن سے جو ہے وہ مسلسل نظر انداز کرتے رہے، اور اب جو ہے وہ موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تقریباً 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے جب سے انہوں نے اپنی ذمہ داری کا سنبھالا ہے، تب سے لے کے جو الیکشن کمیشن متعدد جو ہے وہ ریمائنڈرز پنجاب حکومت کو دے چکا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، لیکن مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کروانے سے فی الحال جو ہے وہ نظر انداز کر رہی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پنجاب میں یا پورے پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح، اگرچہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ سنگل ڈیجٹ پہ جو ہے وہ مہنگائی کی شرح آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس میں بہتری نہیں ہے۔ یہ اشیاء خوردہ و نوش سے لے کے تمام جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ مہنگی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہے بجلی کا ٹیرف۔ اگرچہ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے 2 مہینے کے لیے جو ہے وہ 200 سے 500 یونٹ تک استعمال کرنے والے بجلی صارفین کے لیے ایک ریلیف کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ ایسا ریلیف ہے جو پچھلے تقریباً 4-5 مہینے سے قوم جو ہے وہ توقع کر رہی تھی جب سے ٹیرف جو ہے اس میں انکریز ہوا ہے۔ اگرچہ یہ ریلیف ملا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ جو اس کو ٹیرف کو جو ہے وہ مزید کم کیا جائے، اور عوام جو ہے وہ حکومت سے مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس والے سے جو ہے وہ ریویو کیا جائے، IPPs کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاہدوں کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ پنجاب میں مہنگائی کی شرح کو کنٹرول کرنے کے دعوے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پالیسی ریٹ میں جس کو شرح سود کہا جاتا ہے اس میں 2% جو ہے وہ ڈکریز کے باوجود جو ہے وہ اس اسٹیج کے اوپر نہیں اپنے آپ کو فیل کر رہی کہ وہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کروا سکے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں جو عوام کو غم و غصہ تھا وہ ابھی تک برقرار ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ عمران خان کا پابند سلاسل ہونا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ مسلسل مقدمات کا اندراج ہے، نئے مقدمات میں ان کی گرفتاریاں ہیں۔ کارکن جو ہیں وہ اس حوالے سے خاصے پرجوش ہیں۔ سنگجانی میں ہونے والے جلسے کے دوران جو ہے وہ پورے پنجاب سے، پورے پاکستان سے کارکنوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ شریک ہوئی ہے۔ ان کارکنوں نے حکومت کو ایک واضح میسیج دیا ہے کہ وہ بانی چیئرمین PTI کی رہائی کے لیے جو ہے وہ ہر قدم پہ ہر جو ہے وہ اقدام کے لیے تیار ہیں۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ گورنمنٹ خاصی جو ہے وہ پریشان ہے، کیونکہ حکومتی دعووں کے باوجود مہنگائی کے، پالیسی ریٹ کے، جو ٹیرف میں کمی ہے، اس کے علاوہ اشیاء خوردہ و نوش، آٹے، چینی اور گھی کے ریٹس جو ہیں وہ اچھے کم ہوئے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ ابھی تک اس حوالے سے پریشان ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ بانی PTI کی رہائی کے لیے خاصے جو ہے وہ متحرک ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اگر بلدیاتی الیکشن ہو جائے تو 8 فروری کے الیکشن جیسا ایک اور بھرپور قسم کا رسپانس جو ہے وہ موجودہ نون لیگ کی حکومت کو دینے کے لیے بے چین بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ الیکشن 2024 میں کروانے کے دعوے کے باوجود جو ہے وہ الیکشن 2025 میں لے گئی ہے، اور اس حوالے سے باضابطہ طور پہ
آج جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 2025 میں ہی ہو گئے، اور بلدیاتی الیکشن کے لیے مسلم لیگ نون کا یہ پلان ہے کہ جو آزمودہ سیاستدان ہیں، جو تجربہ کار سیاستدان ہیں، ان کو اس دفعہ جو ہے وہ ڈراپ کیا جا رہا ہے اور یوتھ کو فوکس کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ اس والے سے ہم اگلے کسی نئے ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ سر دست جو انفارمیشن تھی وہ ہم نے آپ سے شیئر کی ہے کہ تحریک انصاف کے 5 MNAs کے نام سوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن سے رائے فرار اختیار کر چکی ہے۔ یہ ناظرین ہمارا آج کا ولاگ تھا، جس میں اب تک کی جو پریکٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہمارا چینل ہے پالیٹکس ود اجمل ملک، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایمان کی سلامتی دے۔ اللہ حافظ۔